السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، سوال ہے سوشل میڈیا کا دورہ ہے تو ینگ جنریشن کے ذہنوں میں نا پھر الجھن اور یہ وہ اس قسم کے چیزیں پائی جاتی ہیں، تو کہیں سے کوئی مذہبی اسکالر نے جناب شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عدم ایمان ابی طالب کا حوالہ، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمان سے منسوب فقہ اکبر کا حوالہ، اور پھر ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کے حوالے سے سوال بھیجا گیا ہے والدین مصطفیٰ پہ۔ بینوا و توجروا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، علماء کرام العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے مسلح کے وارثین ہیں۔ علمی مسائل میں مختلف فیہ مسائل میں کسی برگزیدہ شخصیت کے متعلق گستاخی، بے ادبی یا تلخی سے بولنا، چیلنج کرنا، رد کرنا، یا اپنے آپ کو رد کرنا ہے۔ لہٰذا یہ علمی مسائل ہیں، اور ان مختلف مسائل میں جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ متاخرین اور متقدمین اے اور بی، تو متقدمین پہ یہ جو مختلف مسائل تھے، والدین مصطفیٰ، ایمان ابی طالب، یہ مستور رہے، چھپے رہے، اور ان لوگوں نے بڑی جان پہچانی سے کام کیا، تحقیق سے کیا، قرآن سے کیا، سنت سے کیا، اور ہر کتاب کو کنگالا، ذخیرہ حدیث کو کنگالنے کی کوشش کی، لیکن یہ معاملات ان پہ مستور رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متاخرین پہ یہ معاملات کھول دیے اور ان کے قلب روشن کر لیے، اور ان نے قرآن اور حدیث کے ذخیرہ حدیث کو کنگالا، اور وہاں میں دیکھیں آپ کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر برگزیدہ محدث عارف باللہ پہ یہ معاملات کھل گئے۔ اسی طریقے سے اسناء المطالب پی نجاب ابی طالب، علامہ دہلان مکی پہ یہ معاملات کھل گئے، اور حال ہی میں وہی شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے، فیض یافتہ تھے، ان پہ یہ معاملات کھل گئے، اور اس میں فیصل آباد سے علامہ سائم چشتی ہیں، شیخ القرآن علامہ شیخ العرب والعجم علامہ عطا محمد بندیالوی، علامہ تابش قصوری، یہ کوئی چھوٹے نام ہیں۔ پھر ڈاکٹر طاہر القادری، اور اس قسم کے میں بہت مثالیں دے سکتا ہوں۔ علامہ سائم چشتی نے 2000 صفحات ایمان ابی طالب پہ لکھی ہے۔ اب یہ مسئلہ علمی ہے، مثلاً اگر بعض لوگ انکار کرتے ہیں اور اقرار میں نہیں، اور ادب کا بھی پاس رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ان علماء کو یا اس فکر رکھنے والے کو برا بلا کہنا، یا ناسبیت سے تشبیہ دینا، یا خارجیت سے تشبیہ دینا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ جب وہ سکوت ان لوگوں نے اختیار کیا ہے، اور ان کی مائنڈ، ان کی ذہن ایک جگہ پہ کڑی ہے، تو ایسے نہ کیجئے گا۔ ان علماء کی وجہ سے ہمیں قرآن کی فیوزات یہاں تک پہنچے، احادیث پہنچے، فقہاء کرام کے تفہیم المسائل، تعلیمات صوفیاء سے آراستہ ہوئے، تو ہمیشہ سوچ کو پازیٹیو رکھو، اور ہزاروں اجتہادات ہوئے، اگر ایک کام محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ مستور رہا تو آپ لوگ اس کو ٹارگٹ کریں گے،
ایسے نہیں، لیکن اس کا کنز الایمان کا ترجمہ اور فتاوی رضویہ صدیوں تک یاد رہے گا. ایسی فتاوی رضویہ پھر مولانا حنیف خان بریلوی نے جامع الحدیث کے 8 جلدوں میں اکٹھا کیا. اب اس پر بھی لوگوں نے کتابیں لکھی کہ یہ حدیث ضعیف ہیں. اور بابا اگر حدیث ضعیف فضائل میں معتبر ہے تو میرا پیغام یہ ہے کہ یہ علمی معاملات ہیں، اس پہ کام ہوا ہے، کام ہو چکا ہے. ہم خود ایمان ابی طالب کے، خدمات ابی طالب کے، نجات ابی طالب کے، والدین مصطفیٰ کے، ہماری تو نگاہیں اور ہمارے سر بھی اور ہمارے مشائخ عظام کی تعلیمات میں سے ہیں ایسے سر تسلیم خمس ان برگزیدہ ہستیوں کے. ہاں، اور اگر ان برگزیدہ ہستیوں کے قبور کا قدم بوسی کا شرف ملے تو وہاں بھی آنکھیں جھکیں گے اور سر تسلیم خمست. اور ابھی تو ڈاکٹر صداقت علی پریدی نے عرفان ابی طالب پر بہت کچھ لے گئے، علماء وہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ان مسائل میں جو میں نے اپنی مشورہ رائے دے دیا اور آپ لوگوں نے سن لیا، تو بقائس پر پہلے بھی میں نے ایمان ابی طالب پہ، والدین مصطفیٰ پہ اور دلائل سے، اور ہم نے اہل سنت کے کتب بھی پیش کیے ہیں، عربی میں پیش کیے ہیں. لیکن یہ جو بعض نام نہاد لوگ ہوتے ہیں نا جی، اپنے آپ کو شہرت دینے کے لیے، تو وہ سوشل میڈیا ہے، بس اس قسم کے حربے اور حرکت استعمال کرتے ہیں اور ینگ جنریشن کو رستے سے بے رستے کرنے کے لیے کوئی رستہ نہیں چھوڑتے. یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ معاشرے کی خدمت نہیں ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.